السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی گزشتہ سے پیوستہ ہم کر رہے تھے پارہ نمبر 29 میں سورۃ الجن، اور آیت نمبر تھی 18۔ فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یعنی اللہ تعالیٰ سورۃ الجن میں چونکہ جنوں کا واقعہ بیان ہو رہا تھا کہ کس طرح انہوں نے قرآن سنا پھر آگے پہنچایا، اس پر خود عمل کرتے تھے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا اور کفار کا ساتھ ساتھ تذکرہ کرتے رہے کہ ایمان والوں کا طرز عمل کیا ہوتا ہے یہ واقعہ سن کر، اور کفار کیا ہوتا ہے ان کا مطلب رد عمل کیا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اشارہ جو ہے آیت نمبر 19 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، یعنی انہ لما قام عبد اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرآن پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو یہ جن گروہ در گروہ بن کر قرآن سننے کے لیے آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تو یہ جو مکہ والے تھے ٹولیاں بنا کر آ جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے، اب جو جن تھے وہ قرآن سننے کے لیے آتے تھے۔ اب دیکھیں ایک طرف سے کن کا گروہ ایمان والوں کا اور دوسری طرف سے کن کا کفار کا، اب فرق بتایا گیا نا کہ کون کس طرح کا رد عمل اختیار کر رہا ہے۔ اب جن جو تھے وہ بہت اچھی طرح قرآن سننے کے لیے آتے تھے، پھر آگے جا کر بتاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ نہیں شرک کرنا، یعنی ان کو بھی اتنا پتہ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے کہ ساری بادشاہت میرے ہی لیے ہے، اور جس سے پناہ اللہ تعالیٰ دے اسی کو ہی پناہ دیتے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو اس کے لیے صرف آگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ بہت قریب ہے، اس میں مدت بالکل بھی نہیں لگتی۔ وہ تو غیب اور ظاہر کو جانتا ہے کہ کون کیسا عمل کر رہا ہے، تو اس کے عمل کے مطابق ہر ایک اس کا بدلہ ملے گا۔ إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، یعنی جس پیغمبر کو اللہ تعالیٰ چنتے ہیں اس کی حفاظت کے لیے نگران فرشتے مقرر کر لیتے ہیں، یعنی ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں۔ جب وہ ایمان لاتے ہیں، یعنی کوئی چھپ کر نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کر لیتے ہیں، چونکہ آج کل جیسے انڈیا میں بہت مشکل ہوتا ہے، جو مسلمان اندر چھپ کر اپنا ایمان چھپائے ہوئے ہوتے ہیں نا، ان سے جا کر پوچھیے، وہ تو بہت مشکل اپنا ایمان چھپا کر بیچارے نماز پڑھتے ہیں، کتنا یہ اللہ کی حفاظت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نگران ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ المزمل سٹارٹ ہو رہی ہے۔ پہلا رکوع مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوا اور دوسرا رکوع مدینہ میں نازل ہوا۔ تو یہاں پہ بدایہ دین کے اخلاق کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کے اخلاق کا ہونا بہت ضروری ہے، اور عبادت کے لیے جو تقوی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، کپڑے میں لپٹنے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لقب تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو پہلی مرتبہ دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہیبت طاری ہوئی، یعنی خوف طاری ہوا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آ گئے، فرمایا خدیجہ میرے اوپر چادر اوڑھ دو، میرے اوپر چادر اوڑھ دو، 3 دفعہ سے کہا، کیونکہ وہی نازل ہونے لگی تھی نا، تو جب وہی نازل ہوتی تھی تو بہت شدید جو تھا نا وہ اتنا سا وقت ہوتا تھا۔ آج ہمارے پاس اتنی آسانی سے قرآن آ چکا ہے، ہمیں ایسے لگتا ہے، لیکن بہت مشکلات سے یہ قرآن ہمیں ملا ہے۔ آج ہمیں اس لیے اس کی قدر کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ رات کو قیام کیجیے، اور دن کا آدھا حصہ، یعنی دن کو کام کاج کے لیے بھی چونکہ ہوتا ہے، اسی لیے آدھا حصہ آپ کیجیے۔ تو آج ویسے بھی انشاءاللہ لیلۃ القدر کی رات ہے، یعنی طاق رات ہے 27ویں، تو ہمیں بھی انشاءاللہ اس کی کوشش زیادہ سے زیادہ کرنی، قیام زیادہ سے زیادہ کرنے کی انشاءاللہ۔ اور پھر فرمایا کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے، یعنی قرآن کا بھی، کیونکہ قرآن بھی پڑھا جاتا ہے رمضان میں زیادہ سے زیادہ رات کو بھی، تو اس لیے فرمایا قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے، اس کے معنی کو سمجھ کر ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر اور معنی کو سمجھ کر پڑھنا، اور اس کے مطابق عمل کرنا۔ اس کے بعد جب دعوت انسان دے لیتا ہے، قرآن پڑھا دیا، نماز کا طریقہ بتا دیا، ہر چیز کا جو بھی دعوت دے، دین مطلب دین کی دعوت دے دی نا، اس کے بعد آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیغام پہنچا دیا تو مشکلات آئیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا صبر کیجیے اس پر جو لوگ کہتے ہیں، یعنی آپ نے چھوڑنا نہیں ہے پیغام پہنچانا، آپ صبر کریں۔
اللہ ताला इनको डील दे रहे हैं, जो काफ़िर हैं इनको डील मिल रही है, अगर ये ऐसा कहते हैं। इनके लिए आख़िरत में जो है ना वो बेड़ियाँ और भड़कती आग तैयार है और ऐसा खाना है जो गले में अटकने वाला है। उस दिन क्या होगा, उस दिन का मंज़र क्या बयान किया गया, उस दिन ज़मीन और पहाड़ काँप रहे होंगे, रेज़ा-रेज़ा हो जाएँगे। इसीलिए आगे आयत नंबर 15 में अहले मक्का से ख़िताब है। फरमाया इन्ना अरसलना इलैकुम रसूला, यानी तुम्हारी तरफ रसूल भेजा है। यानी अहले मक्का को सारे वाक़यात बयान करके बताए जा रहे हैं, जो कि अहले मक्का की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजे गए सबसे आखिर पर, तो सबसे आखिर यही थे, इसीलिए इनको पिछली अक़वाम के वाक़यात बयान करके बताए ताकि नसीहत हासिल करें। और आज हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, तो हमारे लिए भी ये नसीहत के लिए वाक़यात हैं। तो फ़िरौन की तरफ भी मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा, ठीक है? तो फ़िरौन ने भी रसूल का इनकार कर दिया, तो फ़िरौन के साथ क्या हुआ? उसकी सख्त पकड़ हुई। तो वो दिन जो ऐसा है, उस दिन भी काफ़िर की पकड़ होगी। उस दिन काफ़िर भेड़ियों में मतलब कि जकड़ कर लिए जाएँगे। कहाँ पे? जहन्नुम में। वो दिन बहुत सख्त होगा सिर्फ़ काफ़िर के लिए। वो तो दिन इनको बूढ़ा कर देगा, यानी बच्चे को भी बूढ़ा कर देगा वो दिन। इतना सख्त दिन होगा। अल्लाह ताला हमें उस दिन की हौलनाकियों से महफ़ूज़ फ़रमाए। अल्लाह ताला आगे फ़रमा रहे हैं कि आपने जब रात को क़याम करना है ना, तो वो कैसे करना है? फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल क़ुरआन, यानी जितना मुयस्सर हो सके उतना पढ़ें। ये नहीं कि इंसान बिल्कुल थक रहा है, नींद आ रही है और बहुत मुश्किल हो रही है। अल्लाह ताला किसी को तकलीफ़ नहीं इतना डालते किसी पे। ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुसअहा, यानी जिसकी जितनी वुसअत होती है अल्लाह ताला उसको उतनी मतलब तकलीफ़ देते हैं, उतना ही अल्लाह ताला उसको आज़माइश में डालते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला किसी को तकलीफ़ में नहीं डालना चाहते कि इंसान पढ़े जाए, नहीं। अगर आप थक गए हैं, थोड़ा रेस्ट कीजिए, फिर स्टार्ट कीजिए। अगर कोई बीमार है और जो ज़मीन पर चल मतलब इतना नहीं चल सकता, अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करने के अगर अल्लाह के रास्ते पे जाना है, तो अगर किसी के लिए इतना मुयस्सर नहीं हो रहा मतलब नहीं जा सकता, तो वो घर में भी कर सकता है, ठीक है? मतलब जिस तरह भी आपको आसानी लगे आप कर सकते हैं। और फिर कर्ज़े हसना की बात आई, नमाज़ के बाद ज़कात की और ज़कात के साथ ही कर्ज़े हसना की, यानी अल्लाह को कर्ज़ क्या देना है? अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करना है। अल्लाह ताला दुगना करके वापस लौटाएँगे। बार-बार पूरे कुरआन में हत्ता कि आखिरी पारों में भी ये ज़िक्र हुआ। तो अल्लाह ताला हमें ये अपनाने की बहुत-बहुत ज़्यादा तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। उसके बाद सूरतुल मुद्दस्सिर स्टार्ट हो रही है। यहाँ पर भी जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तज़किरा हुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फ़अंज़िर व रब्बक फ़कब्बिर व सियाबक फ़तह्हिर वरुज़ फ़हजुर, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर कहा, "ऐ कपड़ा लपेटने वाले, अल्लाह से डरिए, खड़े हो जाइए, फिर अपने रब की बड़ाई बयान कीजिए, अपने कपड़ों को पाक रखिए, गंदगी से पाक रखिए, यानी शिर्क से भी पाक रहना है और दूसरी छींटों वगैरह से भी पाक रहना है। और एहसान कीजिए, अगर मुश्किलात आए पैगाम पहुँचाने में सब्र कीजिए अपने रब के लिए। अब एक दाई दीन की सिफ़ात ये होनी चाहिए जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात थी। यानी ये सब कुछ दाई दीन के अंदर होना चाहिए। अपने आप को पाक, कपड़े पाक, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की तरफ बुलाना है और सबके साथ एहसान करना है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया उस दिन क्या होगा? यानी ये सारा कुछ दावत देकर जो ना माने क़यामत की हौलनाकी बताई। फ़ज़ालिका यौमइज़िन यौमुन असीर, वो दिन बहुत सख्त होगा। किस पर? अलल काफ़िरीन गैरु यसीर, वो काफ़िर पर बिल्कुल आसान नहीं होगा। फिर उस दिन इंसान कहेगा छोड़ दे मुझे, यानी तूने मुझे पैदा किया अकेले नहीं, आज मुझे छोड़ दे। लेकिन इंसान को अल्लाह ताला ने दुनिया में माल, बेटे, हर चीज़ दी। ये आज़माइश होती है, अल्लाह ताला देकर भी और लेकर भी आज़माते हैं। तो इंसान बहुत तमा करता है हर चीज़ का, लेकिन आखिरत में वो क्या करेगा? हसरत करेगा। फ़क़ुतिल कैफ़ क़द्दर, यानी अल्लाह ताला आयत नंबर 19 से बता रहे हैं क़यामत को, मतलब उस दिन क्या होगा? जो अंदाज़े लगाते हैं क़यामत के बारे में, अब आएगी, कब आएगी, कब आएगी? यानी पूछते हैं बार-बार। फरमाया सुम्मा नज़र, सुम्मा अबस व बसर, यानी ये कौन पूछते हैं अंदाज़े लगाने वाले? मारे जाएँ, अल्लाह ताला इनको डाँट रहे हैं कि मारे जाएँ ये अंदाज़े लगाने वाले। फिर उसने देखा, फिर उसने तेवरी चढ़ाई, फिर मुँह बसूरा, फिर उसने तकब्बुर किया, यानी किसकी ये सिफ़ात है? काफ़िर की। यानी क़यामत का जब सुनता है मज़ाक करता है, मज़ाक के तौर पर आगे से मुँह बनाता है। काफ़िरों का कहना ये है कि ये जादू है। मतलब ये जो कौल है, यानी ये कुरान को भी कौल कहते हैं। कहते हैं इंसान का कौल है, मानते नहीं है ना? फरमाया इनका अंजाम क्या होगा? सउस्लीहि सक़र, यानी ये आग में जाएँगे, दोज़ख में जाएँगे। ला तुबक़ी व ला तज़र, वो बाकी ना रखेगी और ना इनको छोड़ेगी। वो तो झुलसा कर रख देगी और उसके ऊपर फ़रिश्ते भी निगरान हैं। इतने सख्त वो फ़रिश्ते हैं, जिस तरह आग भी सख्त है, उस पे अल्लाह ताला ने फ़रिश्ते भी इतने सख्त मुक़र्रर किए हुए हैं, वो किसी की कोई बात ना सुनेंगे। उस दिन तो सिर्फ़ ईमान वालों को ईमान
ان کا جو ہوگا وہ فائدہ دے گا۔ جن کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی بھٹکاتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کے لیے کوئی سفارشی نہ ہوگا۔ صرف جو اللہ سے ڈرنے والے اللہ تعالیٰ ان کی ہی مدد کریں گے۔ قیامت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر قسم کھائی۔ رکوع نمبر 2 میں سورۃ المدثر کی کلا والقمر، یعنی چاند کی قسم کھائی، پھر رات کی کھائی، پھر صبح کی کھائی، چونکہ یہ بہت اہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مناظر ہیں۔ ان کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر بتایا کہ وہ قیامت آ کر رہے گی، وہ رہن ہے، یعنی ایک ہوتا ہے گروی، یعنی ضرور ضرور آئے گی وعدے کے طور پر۔ الا اصحاب الیمین، سوائے دائیں ہاتھ والوں کے، یعنی اس دن کیا ہوگا، اگلے پچھلے سب اکٹھے کیے جائیں گے۔ جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے وہ باغات میں ہوں گے، اور مجرمین کیا ہوں گے، وہ دوزخ میں ہوں گے۔ وہ کیوں؟ قالوا لم نکن من المصلین، وہ خود کہیں گے، وہاں پہ اقرار کریں گے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم مسکین کو کھلاتے نہیں تھے، ہم بحث و مباحثہ کرتے تھے، ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ اس دن پھر کوئی سفارش نہ کر سکے گا سوائے جس کے لیے اللہ کا اذن ہو۔ ان کا حال کیا ہوگا، کأنہم حمر مستنفرہ، گویا ایسے لگیں گے جیسے گدھے بدک رہے ہوں، ایسے یہ لگ رہے ہوں گے اس دن، جیسے شیر بھاگ رہے ہوں۔ یعنی شیر بھاگتا ہے نا جب شکار کرنے کے لیے، وہ تو شکار کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، یہ اللہ سے دور بھاگیں گے جیسے شیر بھاگ رہے ہیں، اتنا ڈر رہے ہوں گے پھر آخرت کے بارے میں۔ اسی لیے دنیا میں ڈرنا چاہیے۔ نصیحت ان کے لیے ہے جو نصیحت پکڑنا چاہے۔ ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ، یہ نصیحت صرف اس کے لیے ہوتی ہے، اسی کے لائق ہوتی ہے جو تقوی والا ہو اور بخشش کے لائق ہو۔ یہ صرف اسی کے لائق ہوتی ہے نصیحت۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس میں نصیحت حاصل کرنے والا بنائے، آمین۔ اس کے بعد سورۃ القیامہ سٹارٹ ہو رہی ہے۔ القیامہ کا لفظ قیام سے ہے، قیامت ہر طور پر قائم ہونے والی ہے۔ موت کو مطلب موت صغریٰ ہوتی ہے جو نیند ہوتی ہے، اور موت کبریٰ جو، ایک تو موت صغریٰ کو پہلی موت مراد لیا گیا ہے، اور موت کبریٰ یعنی قیامت کی جو موت ہے اس کے بعد جو ہے بالکل بھی موت نہیں آئے گی، وہ بڑی موت ہے، یعنی اس کے بعد کوئی موت نہیں آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ، یہاں پہ اللہ نے قیامت کی قسم کھائی کہ وہ ہر لمحہ آ کر رہے گی۔ اس دن ہر انسان، ہر نفس اپنے اوپر ملامت کرے گا، کیونکہ دنیا میں انسان سرکشی کرتا ہے۔ گناہ گار جو ہوں گے قیامت کے دن حسرت کر رہے ہوں گے۔ قیامت کا منظر بتایا، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، یعنی اس دن آنکھیں چندہی آ جائیں گی، چاند بے نور ہو جائے گا، سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، ہر کوئی بھاگے گا، ہر کوئی اپنا اپنا ٹھکانہ ڈھونڈ رہا ہوگا۔ اس دن ہر ایک کو اس کی خبر دی جائے گی، کوئی بھی معذرت کسی کی بھی پیش نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آگے وحی کا سلسلہ بتایا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 16 میں سورۃ القیامہ، لا تحرک به لسانک لتعجل به، یعنی قرآن کو پڑھنے کا ادب بتایا گیا، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ساتھ ساتھ زبان کو نہ حرکت دیجیے، ہمارے ذمہ ہے نا، ہم آپ کو بعد میں یاد کروائیں گے، آپ بس غور سے سنیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے قرآن کو غور سے سننا بہت ضروری ہے۔ جب غور سے سنیں گے تب اس کو پڑھنے کے لائق بھی ہوں گے، اور پھر جب پڑھیں گے تو اس پہ عمل کرنا بھی بہت جو ہے وہ جلد انسان عمل کر سکتا ہے، بہت ایزی ہو جاتا ہے جب عمل کرنا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر قیامت کا تذکرہ کیا، چونکہ صورت کا نام قیامہ ہے۔ آیت نمبر 21 سے وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، یعنی قیامت والے دن کیا ہوگا، وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ، کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے اور وہ اپنے رب کی طرف دیکھیں گے، اور کچھ بے رونق ہوں گے، یہ اپنے اعمال کی وجہ سے ہوگا۔ یہاں پہ جو آیت نمبر ہے 27 سورۃ القیامہ میں، وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، یعنی یہاں پہ سکتہ ہے۔ سکتہ سے مراد جب انسان کی موت آتی ہے نا، وہ اس پہ سکتے کی حالت چھا جاتی ہے، پھر پنڈلی کے ساتھ پنڈلی مل جاتی ہے۔ اس دن ایسے ہوگا، پنڈلی کے ساتھ پنڈلی مل جائے گی، سب اللہ کے سامنے آ جائیں گے۔ وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، جس نے جھٹلایا ہوگا، منہ موڑا ہوگا، اللہ کے آگے پھر تب کوئی اکڑ نہیں سکے گا۔ اولیٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ، پھر وہ کہے گا افسوس مجھ پر، یعنی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے افسوس تجھ پر، افسوس، پھر ہلاکت تیرے لیے، پھر افسوس، یعنی بار بار افسوس اس پہ ہوگا جو انسان دنیا میں غفلت کی زندگی گزار رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو مطلب توحید کی نشانی بتا رہے ہیں کہ تم نے ایک نطفے سے بنایا انسان کو، کیا منی تم ٹپکاتے ہو؟ نہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ بنا رہے ہیں، مرد عورتیں سب کس نے پھیلائی؟ اللہ نے۔ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے قادر نہیں ہے، کیا وہ اس لائق نہیں ہے کہ وہ زندہ کو مطلب وہ زندہ کرے مردوں کو، یعنی وہ پہلی دفعہ بنا سکتا ہے، دوسری دفعہ اس کے لیے پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کے بعد سورۃ الدہر سٹارٹ ہو رہی ہے۔ اس کا دوسرا نام سورۃ الاسنان بھی ہے، سورۃ الانسان بھی اس سے کہا جاتا ہے۔
دہر چونکہ زمانہ ہوتا ہے تو انسان ہی زمانے میں ہے نا، تو انسان بھی سے سورۃ الانسان بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ الدہر اور الف لام میم سجدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں پڑھا کرتے۔ بسم الله الرحمن الرحیم هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انسان پر جو ایک وقت ہے زمانے کا، وہ مطلب کچھ قابل نہیں تھا، یعنی انسان کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی عقل و شعور دی، انسان کو جب پیدا کیا ایک نطفے سے پیدا کیا، پھر اس کو ہر چیز سکھائی۔ آج انسان وہی نہ شکرہ ہے، جو کافر ہیں، جو انکار کرتے ہیں اس تخلیق کا، ان کے لیے آگ ہے اور بیڑیاں تیار کر رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ ان کے برعکس ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، جو نیک لوگ ہوں گے نا، وہاں پہ کافور پی رہے ہوں گے اور بھاگیں گے ایک دوسرے سے، چھینا چپٹی کر رہے ہوں گے، چھین رہے ہوں گے، شراب ہر چیز چھین رہے ہوں گے، اور وہ کھانا کیوں وہاں پہ کھانا کھلائے جائیں گے؟ کیونکہ وہ کھانا کھلاتے تھے دنیا میں، مسکین کو کھلاتے تھے، یتیم کو کھلاتے تھے، قیدیوں کو کھلاتے تھے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی کھانے کھلائیں گے جو بھی ان کے پسند ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیں گے ہر شر سے، یعنی دوزخ کی ہر آگ سے، مطلب جو بھی ایسا عذاب والا لمحہ ہوگا اللہ تعالیٰ ہر لمحے سے ان کو بچائیں گے۔ وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے صبر کیا، ان کا بدلہ ان کو صبر کے بدلے کیا ہوتا ہے؟ جنت۔ یہاں پہ بھی آج ہم کہتے ہیں نا صبر کرو، تمہارے لیے جنت ہوگی۔ جب انسان غصہ بھی نہیں کرتا اس کے لیے جنت ہوتی ہے، جیسے لا تغضب ولک الجنہ، یعنی غصہ نہ کرو تمہارے لیے جنت ہے، تو صبر بھی کرے گا تو انسان کیا ہوگی؟ جنت ہوگی اس کے لیے۔ تو جنت والوں کے لیے ہوگا کیا؟ متکئین فیہا علی الارائک، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے مسندوں پر، اتنی سجائی ہوئی ہوں گی وہ مسندیں، سایوں میں ہوگا انسان، اور پھر پیالیاں چاندی کی ہر چیز، مطلب اس طرح کے برتن ہوں گے شیشے والے، کتنے اچھے لگتے ہیں نا یہ برتن، ایسے برتنوں میں کھانے پیش کیے جائیں گے اور وہ انسان خود نہیں پکڑے گا، پیش کیے جائیں گے، پھر انسان پیے گا اس میں۔ امیزش کس کی ہوگی؟ سونڈ کی، مطلب یہ ایک خوراک ہوتی ہے، بہت اس کا ٹیسٹی مطلب ذائقہ جو ہوتا ہے اس کا بہت اچھا ہوتا ہے، بہت ٹیسٹی ہوتا ہے یہ، تو اس وجہ سے یہاں پہ اس چیز کا ذکر ہوا زنجبیلا۔ ان کے لیے چشمے ہوں گے اور 9 عمر خادم ان پر گھوم رہے ہوں گے، یعنی وہ چیزیں ان کو پیش کر رہے ہوں گے، اور اس کے علاوہ بہت ساری نعمتیں ہوں گی۔ ان کے کپڑے ریشم کے ہوں گے، کیونکہ آج مرد کے لیے ریشم حرام ہے، وہاں پہ اس کے لیے حلال ہوگا، موٹی باریک ہر ریشم کے وہ پہنے ہوں گے، اور کنگن پہنائے جائیں گے، ایک ہوتا ہے خود پہنا، ایک ہوتا ہے پہنائے جانا، جب پہنائے جاتے ہیں تو انسان کو زیادہ خوشی ہوتی ہے، تو ان کو پہنائے جائیں گے، کن کو؟ اہل جنت کو۔ تو یہ کب ملے گا؟ قرآن پر عمل کر کے۔ رکوع نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی سورۃ الدہر کے لحاظ سے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، یعنی قرآن کو ہم نے نازل کیا، آہستہ آہستہ نازل کرنا۔ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ، یعنی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ صبر کیجئے، آپ نے ہر گناہ گار کی اطاعت نہیں کرنی، اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، صبح و شام تسبیح بیان کیجئے، حتیٰ کہ رات کو بھی لمبی لمبی تسبیح بیان کیجئے، سجدے کیجئے۔ ان کے علاوہ جو کافر لوگ ہیں، ان هؤلاء يحبون العاجلہ، یعنی یہ تو ایک بھاری چیز چاہتے ہیں، جلد ملنے والی چیز، کیا؟ قیامت کو جلد چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے پیدا کیا، ہم لٹائیں گے ان کو، بدل دیں گے ان کی جو خالیں ہیں، ہر چیز بدلی جائے گی، اللہ تعالیٰ وہ وقت لے کر آئیں گے، پھر یہ حسرت کریں گے جو کافر ہیں۔ یدخل من یشاء فی رحمتہ، پھر اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے اپنی رحمت میں داخل کریں گے، والظالمین اعد لهم عذابا الیما، ظالموں کے لیے اس دن تو صرف عذاب ہی ہوگا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ المرسلات سٹارٹ ہو رہی ہے، فضیلت اس کی یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز میں اس صورت کی تلاوت فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، یعنی اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائیں قیامت کو بیان کرنے، قیامت اب اتنی اہم چیز ہے جو آ کر رہے گی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کرنے کے لیے پہلے قسمیں کھائیں، یعنی ہواؤں کی جو چلتی ہیں، تیز چلتی ہیں، پھر پھیلانے والیاں ہیں، یعنی ہر چیز کو پھیلا رہی تھی، بادلوں کو پھیلا رہی تھی جگہ جگہ پر، پھر وہ بارش برساتے ہیں ہر جگہ پر، اس لیے پھر بارش ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی اہم چیزوں کی، اتنی بڑی بڑی چیزوں کی قسمیں کھا کے بڑی چیز کی طرف اشارہ دلایا کہ وہ قیامت آ کر رہے گی۔ اب کوئی تو عذر پیش کرتا ہے، کوئی ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انما توعدون لواقع، تم ایسی چیز کا وعدہ کیے جا رہے ہو جو بالکل واقع ہونے والا ہے،
قیامت کا آگے منظر پیش کیا جا رہا ہے۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، اس دن کیا ہوگا؟ ستارے مٹا دیے جائیں گے، آسمان کھول دیا جائے گا، پہاڑ اڑا دیے جائیں گے، رسول سب مقرر کر لیے جائیں گے۔ ایک مقرر وقت پر فیصلے کا دن ہوگا، اس دن فیصلہ کیا جائے گا، اور ہلاکت ان کے لیے ہوگی جنہوں نے جھٹلایا ہوگا۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اللہ تعالیٰ مجرمین کے ساتھ ایسا ہی کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا میں قیامت کو جھٹلاتے تھے، دوبارہ اٹھنے کو جھٹلاتے تھے، انکار کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، دلائل دے رہے ہیں آیت نمبر 20 میں، أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، کیا نہیں تمہیں پیدا کیا ایک حقیر پانی سے؟ یعنی اتنے جے قرار بھی دیا، پناہ بھی دی، پھر بھی انسان اندازے لگاتا ہے، پھر بھی جھٹلاتا ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، پھر تو جھٹلانے والے کے لیے تو ہلاکت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زمین کو ہم نے نہیں بنایا سمیٹنے والے کن کو؟ زندہ کو اور مردہ کو، یعنی زندہ بھی اس پر رہ رہے ہیں، مردہ بھی اس میں رہ رہے ہیں۔ اتنی بڑی زمین ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یعنی انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، یعنی ہلاکت ہم جھٹلانے والوں کے لیے، پھر ان سے کہا جائے گا چلو دیکھو تو صحیح کس کو تم جھٹلا رہے ہو۔ مطلب ایک سائے میں یہ پھر ہوں گے، 3 شاخوں والا سایہ ہوگا ان کے لیے جس میں یہ چلیں گے، اور وہ سایہ ایسا ہوگا شولنے والا، جیسے چنگاریاں ہوتی ہیں نا، جب اونٹ چلتا ہے تو پاؤں کے نیچے چنگاریاں بن رہی ہوتی ہیں، اس طرح ایسے چنگاریاں میں وہ سائے ایسے ہوں گے کہ نعوذ باللہ دھواں بھی محسوس ہو رہا ہوگا، ٹھنڈک بالکل نہیں ہوگی، چنگاریاں محسوس ہو رہی ہوں گی۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ پھر اس دن کیا کہا جائے گا؟ ھذا یوم لا ینطقون، یہ دن ہے کوئی بول نہیں سکے گا، کوئی عذر پیش نہیں کر سکے گا، یہ فیصلے کا دن ہوگا۔ اس دن ہلاکت صرف جھٹانے والوں کے لیے ہوگی۔ ان کے برعکس رکوع نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، یعنی پارے کے آخری رکوع میں، ان المتقین فی ظلال وعیون، جو متقین ہیں وہ سایوں میں ہوں گے۔ اب وہ کون سے سائے میں؟ وہ ٹھنڈے سائے میں ہوں گے، چشمے میں ہوں گے وہ، یعنی ان کے لیے چشمے ہوں گے اور پھل ہوں گے ان کے لیے، پھر وہ کھائیں گے پیئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں محسنین کو۔ ویل یومئذ للمکذبین، دونوں کا ذکر ساتھ ساتھ ہوا، انجام کا ساتھ ساتھ بتایا۔ ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان جھٹلانے والوں سے کیا کہیں گے؟ کھاؤ مت اڑاؤ، یہ ان کو ڈانٹ کے طور پہ کہا جا رہا ہے، فائدے اٹھاؤ آج جو تم دنیا میں فائدے اٹھاتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا میں رکوع نہیں کرتے تھے۔ جب انسان دنیا میں رکوع نہیں نہ کرتا، وہ آخرت میں بھی نہیں جھک سکے گا۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، یعنی ہلاکت ہے ان جھٹلانے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کس بات کے ساتھ، یعنی کون سی ایسی بات ان کو بتائیں کہ یہ ایمان لائیں؟ یہ پھر بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان کو جو مرضی باتیں بتائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قیامت کے بارے میں یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ ہمارا پارہ نمبر 29 کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ آج ہی انشاءاللہ ہم پارہ نمبر 30 بھی سٹارٹ کریں گے، سورۃ النبا۔ اس بارے میں آخرت کی تیاری، مطلب سب کچھ آخرت کی تیاری کے لیے بتایا گیا ہے، کیونکہ پیچھے قیامت کا تذکرہ ہوا، تو اب اس کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہے ہیں کہ تقوی اختیار کرنا ہے کہ کون کون سے کام کرنے ہیں۔ اس میں یہی موضوعات چلیں گے، ہر صورت میں قیامت کے بارے میں تذکرہ چلے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قیامت وہ ضرور آ کر رہے گی، ضرور اٹھائے گا اللہ تعالیٰ، قدرت کے دلائل بتائے گا۔ آیت نمبر 6 سے، کیا وہ اللہ تعالیٰ، اس نے ہی تو زمین کو بنایا، اس نے ہی تو پہاڑوں کو بنایا، اسی نے تو پیدا کیا اور انسان کو جوڑا جوڑا کر کے پیدا کیا، رات کو دن کو ہر چیز کو بنایا، حتیٰ کہ بدلیوں کو بنایا جو کہ پانی برساتی ہیں پھر زمین پر، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گلے نکالتے ہیں، اور باغات اتنے زیادہ زیادہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائے ہیں نا۔ لیکن جو انکار کرتا ہے، یوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا، اس دن سور پھونک دیا جائے گا، ہر کوئی گروہ در گروہ آ رہا ہوگا۔ اس دن کیا ہوگا؟ آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے، پہاڑ چلا دیے جائیں گے، جہنم ایک گھات کی طرح لائی جائے گی، سرکشوں کے لیے وہ ٹھکانہ ہوگا۔ نہ تو سرکش وہاں پہ کوئی ٹھنڈی چیز پئیں گے، نہ کوئی ان کو کچھ بھی پینے کے لیے نہیں ملے گا سوائے الا حمیم وغساقا، کھولتا ہوا پانی ملے گا۔ یہ پورا پورا ان کو بدلا دیا جائے گا جس وجہ سے وہ جھٹلاتے تھے۔ ان کے برعکس رکوع نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، ان للمتقین مفازا، متقین کے لیے کامیابیاں کیا ہوں گی؟ حدائق واعنابا، باغات انگور ہوں گے، اور ابری چھاتیوں والی ہم عمر ہوں گی، یعنی ان کے لیے جو مرد ہوں گے نا، نیک مومن مرد، ان کے لیے حوریں ہوں گی اور ہم عمر ہوں گی، ان سے ان کا نکاح کیا جائے گا۔
झलकते हुए जाम होंगे इनके लिए। फिर फरमाया आयत नंबर 38 में, यौम यक़ूमु रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़ा, वो दिन ऐसा होगा, उस दिन फरिश्ते भी सफ़ दर सफ़ आ जाएंगे, कोई एक दूसरे से बात नहीं कर सकेगा। ज़ालिकल यौमुल हक़, उस दिन अल्लाह ताला फरमाएंगे ये दिन बरहक है, हकीकी है। इन्ना अंज़रनाकुम अज़ाबन क़रीबा, यानी हम इस दिन से तुम्हें डराते थे, इस अजाब से वो करीब आ चुका है। उस दिन हर कोई देख लेगा, काफिर तो जरूर देख लेगा। वो कहेगा हाय काश मैं मट्टी हो जाता, मैं यहाँ पे ना आता। उस दिन उसकी हसरत होगी। अल्लाह ताला हमें वहाँ पे हसरत करने से महफूज फरमाए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। उसके बाद सूरत नाज़ियात स्टार्ट हो रही है। यहाँ भी क़यामत का मंज़र बताया गया। वन्नाज़ियाति ग़र्क़ा वन्नाशिताति नशता, यानी अल्लाह ताला ने कस्में खाई फरिश्तों की जो खींचने वाले हैं, क्या निकाल मतलब जान निकालते हैं खींच कर, फिर किसी किसी के आसानी से निकालते हैं, तेज़ी से तैरने वाले हैं, यानी सबकत करने वालों की, और जो तदबीर करने वाले हैं हर चीज़ की, मतलब अल्लाह ताला कस्में खाकर बता रहे हैं कुलूबुन यौमइज़िन वाजिफ़ा, वो क़यामत क्या है, उस दिन दिल धड़क रहे होंगे, निगाहें झुकी होंगी, और मुशरिकीन उनकी हालत क्या होगी? इज़ा कुन्ना इज़ामन नख़रा, फिर उनसे कहा जाएगा क्या, जब यानी वो कहेंगे क्या हम हड्डियाँ थे, यानी हम तो सीधा हड्डियाँ थे ना। क़ालू तिल्का इज़न कररतुन ख़ासिरा, ये कहेंगे ये तो एक खसारे की वापसी है। फ़इन्नमा हिय ज़जरतुन वाहिदा, इनके लिए डाँट होगी, बहुत ज़बरदस्त डाँट होगी, एक मैदान में सब इकट्ठे कर लिए जाएँगे। फिर अल्लाह ताला फरमाएँगे, आयत नंबर 15 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, हल अताका हदीसु मूसा, यानी अल्लाह ताला ने अब मिसाल वाज़े करने के लिए अल्लाह ताला ने वाक़या बयान किया। यानी जो मूसा अलैहिस्सलाम है ना, अल्लाह ताला ने उनका वाक़या बयान किया कि उनकी खबर आप लोगों के पास क्या नहीं आई है? इज़ नादाहु रब्बुहु बिल-वादिल मुक़द्दसि तुवा, यानी अल्लाह ताला ने उनको वादी तुवा पर बुलाया। इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, यानी अल्लाह ताला ने फरमाया कि फ़िरौन के पास जाओ, वो बहुत सरकश हो गया है। यानी अल्लाह ताला बता रहे हैं कि सरकश फ़िरौन जो सरकश हुआ था, उसकी तरफ मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा ताकि फ़िरौन को समझाए। लेकिन फ़िरौन ने सरकशी की तो उसके साथ क्या हुआ? दुनिया में भी बेगर्क हुआ, आख़िरत में भी उसके लिए इबरतनाक अंजाम होगा। क्यों? क्योंकि वो तख़लीक़ को झुटलाता, क़यामत को झुटलाता, आख़िरत को झुटलाता। अल्लाह ताला इसलिए साथ-साथ तौहीद के दलाइल भी बता रहे हैं। रुकू नंबर 2 में अल्लाह ताला ने बताया, अल्लाह ताला ने फरमाया क्या हमने आसमान को नहीं बनाया? रात को, ज़मीन को, दिन को, पहाड़ों को, मवेशियों को, हर चीज़ को बनाया, हत्ता कि इंसान को बनाया। कितना मुश्किल काम है ना? कोई इंसान बना सकता है? बिल्कुल नहीं। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उस दिन जहन्नुम सामने लाई जाएगी, जो कोई सरकश हो उसके लिए, और जिसने दुनिया को तरजीह दी ना, उसके लिए। आज हमारे लिए बहुत बड़ा आज़माइश का टाइम है, ईद का, और साथ ही साथ रमज़ानुल मुबारक का, यानी कौन किसकी तरफ तरजीह दे रहा है। ख़ास तौर पर लोगों का जो रुझान होता है वो ईद की शॉपिंग की तरफ ही होता है। कौन दुनिया की तरफ तरजीह, हाँ, एक मौका है, खुशी का मौका, ज़रूर करें, अपनी शॉपिंग करें, दूसरों को करवाएँ। गरीब मिस्किनों का भी ख़्याल रखें, साथ-साथ अल्लाह के रास्ते पर खर्च करें, मतलब हर जगह पे करें। ये नहीं कि सारा अपने ऊपर ही खर्च करना है। मतलब ये आज हमारे लिए बहुत इम्तिहान वाला जो है ना वक़्त आ चुका है अब हमारे पास। तो अब हमारा तर्ज़ अमल अल्लाह ताला देखेंगे कि हम इस कुरान को पढ़ने के बाद क्या करते हैं। उसके बाद सूरतुल अबस स्टार्ट हो रही है। इसने भी क़यामत के बारे में फ़रमाया। ख़ास तौर पर यहाँ पे अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़रमा रहे हैं, यानी अख़लाक के बारे में। अख़लाक के बारे में अल्लाह ताला ने बताया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबस व तवल्ला अन जाअहुल अअमा वमा युदरीका लअल्लहु यज़्ज़क्का। अब यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इब्तिदाई आयात का ये वाक़या है, यानी अब्दुल्लाह इब्न उम्म मकतूम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफीज़ाद भाई थे। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए और कहने लगे, "ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी रहनुमाई कीजिए।" उस वक़्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीन के सरदारों में से किसी एक को दीन की बात समझा रहे थे। अब्दुल्ला बिन जो इब्न उम्म मकतूम थे, ये नबीना थे। इनको पता नहीं था कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर रहे हैं, वो उनके पास कोई बैठा है या नहीं, तो ये जाके बात करना शुरू हो गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे एतराज़ किया, यानी उनको कुछ नहीं बताया। तो अल्लाह ताला ने फ़ौरन आयत नाज़िल की, अबस व तवल्ला अन जाअहुल अ'मा, यानी आप उससे निगाह फेर रहे हैं, जो नबीना है, यानी जो दीन की तरफ रखा है, आप उससे मुँह फेर रहे हैं, और जो नहीं रख रहा, यानी जो काफ़िर है, आप उसको तरजीह दे रहे हैं।
آپ اس کو نہیں ترجیح دیں، جو سمجھ نہیں آیا ہے اس کو پہلے بات بتائیں۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے جو دین کے لیے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں نا اس پہ فوکس کرنا چاہیے، جس کا رجحان نہیں ہے صرف اس پہ اتنا فوکس نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد قرآن کا تذکرہ ہوا آیت نمبر 11 میں، کلا انہا تذکرہ، یہ نصیحت ہے، فمن شاء ذکرہ، جو چاہے نصیحت حاصل کرے، یعنی اس کو اب پکڑتے کون ہیں؟ یہ ایک کتاب ایسی ہے بلند مرتبہ، نہایت پاکیزہ، اور یہ معزز نیکوکاروں کے ہاتھ میں تھی، یعنی فرشتے پاک تھے اور پاک کتاب کو لے کر آئے، تو پاک ہی انسان اس کو چھو سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ انسان کی جو تخلیق اس کے بارے میں بتا رہے ہیں آیت نمبر 18 سے، فرمایا کس طرح انسان کو کس چیز سے پیدا کیا، ایک نطفے سے، پھر اس کو رسہ دکھایا، پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے موت رکھی، قبر بھی بنائی۔ قبر بھی ایک نعمت ہے، جس کو قبر نہ ملے تو وہ اس کے لیے کیا رسوائی ہے نا، جیسے فرعون کو قبر نہیں ملی تو آج کہاں پر پڑا ہے۔ دیکھیے عبرتناک سزا ہے، قبر ملنا بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دکھائیں کہ اس کے لیے قیامت کو لانا بہت مشکل نہیں ہے، بالکل نہیں مشکل، کیونکہ اس کی قدرت کی نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں۔ انا صببنا الماء صبا، آیت نمبر 25 ہے سورۃ العبس، یعنی اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، کس طرح انڈیلا زمین پر، پھر اس پہ کس طرح گلے اگائے، پھر انگور، زیتون، انگور، کھجور اور باغات اگائی۔ یہ جو ہے نا، یہ جو پھل ہیں یہ کثیر الفوائد پھل کہلاتے ہیں، ان کے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا ہی تذکرہ کیا۔ اور اب جو نباتات اگتی ہے اس میں مویشیوں کے لیے بھی بہت فائدہ ہوتے ہیں۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، اب ان فائدوں کے بعد قیامت بھی آنی ہے، اور وہ کان بہرا کر دینے والی ہے، بہت سخت ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، ماں اور باپ سے بھاگیں گے، ہر کوئی اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے بھاگ رہا ہوگا، ہر کوئی ایک نئی حالت میں ہوگا، بے پرواہ کر دے گی ہر ایک کو قیامت۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے، خوشخبری پانے والے ہوں گے، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے ان پر غبار ہوگا، ان پہ سیاہی چھا رہی ہوگی۔ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہی لوگ ہوں گے وہ جو کافر تھے، فاجر تھے، ان کا ایسا حال ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارا مومنین والا حال کرے، خوشخبریاں عطا فرمائے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، آمین۔ اس کے بعد سورۃ التکویر سٹارٹ ہو رہی ہے، اس میں قیامت کا منظر بیان کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، یعنی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے قدرت کی نشانیاں وضع کر کے پھر اس کے بعد قیامت کا تذکرہ کرتے ہیں، چونکہ دنیا کی جب قدرت کی نشانیاں دیکھی ہوں گی تو قیامت خود بخود یاد آئے گی، یعنی اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، ستارے، پہاڑ، ہر چیز بنائی۔ اس دن کیا ہوگا، وَإِذَا الْعَشَارُ عُطِّلَتْ، یعنی 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی بھی بیکار چھوڑ دی جائے گی، یعنی اس دن اتنا، جو یہ اسٹیج ہوتی ہے نا ماں کی اپنے بچے کے لیے بہت قیمتی ہوتی ہے، وہ کیا کیا اپنی کیئر کرتی ہے، لیکن اس دن وہ بھی بے پرواہ ہو جائیں گی، حاملہ اونٹنیاں بھی بے پرواہ ہو جائیں گی، انسان ان کو بیکار چھوڑ دے گا۔ انسان کے لیے یہ مال اتنا قیمتی ہوتا ہے، اس دن انسان کو اس کی پرواہ بھی نہیں ہوگی، ہر جان جو ہوگی جانوں میں جوڑ دی جائے گی، یعنی روحیں ڈال دی جائیں گی، ہر کوئی اپنے بارے میں پوچھا جائے گا، اور اس دن آسمان کی کھال اتار دی جائے گی، جہنم قریب لائی جائے گی اور وہ بھڑکائی جائے گی، اور جنت بھی قریب لائی جائے گی، لیکن وہ کیا ہوگی، متقین کے لیے بہت ہی ٹھنڈی ہوگی۔ ہر کوئی دن حاضر کیا جائے گا، کوئی بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوگا، کوئی چھپ بھی نہیں سکے گا۔ یہ کس کا قول ہے؟ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ انہ لقول رسول کریم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، جبریل علیہ السلام کا قول، جنہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بتایا، پھر اس کے بعد صحابہ سے، تبع تابعین سے، تابعین سے، پھر آگے علماء کے پاس، پھر ہم تک پہنچا۔ یہ ساری صفات جبریل علیہ السلام کی بیان کی جا رہی ہیں، دی قوت عند ذی العرش مکین، اتنی بلند تر، یعنی عرش پہ بہت عزت ہے جبریل علیہ السلام کی، بہت مرتبے والے ہیں، امانت دار ہیں، یعنی امانت کے ساتھ وہی پہنچاتے، کوئی کمی نہ کرتے۔ پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مجنون نہیں ہے، یعنی انہوں نے بھی اپنے پاس سے بدلا نہیں ہے اس قرآن کو، ہر چیز واضح واضح کی۔ وما ہوا بقول شیطان الرجیم، یعنی مشرکین کہتے ہیں نعوذ باللہ یہ شیطان کا قول ہے، فرمایا یہ کسی شیطان کا قول نہیں ہے، یہ تو ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے، اس کے لیے جو سیدھے رستے پر چلے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، یعنی اللہ جس کو چاہتے ہیں نا، جو اللہ چاہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے، یعنی
اللہ ताला कहते हैं कि तुम वो नहीं चाहते जो अल्लाह चाहता है। यानी अल्लाह ताला चाहते हैं कि तुम हिदायत पाओ, लेकिन इंसान सीधे रास्ते पर नहीं चलना चाहता। अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पर चलाए। आमीन। उसके बाद सूरतुल इंफितार स्टार्ट हो रही है। यहाँ पर भी क़यामत का तज़किरा अल्लाह ताला ने बयान किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़्ज़-समाउ इंफ़तरत व इज़ल कवाकिबु इंतसरत व इज़ल बिहारु फ़ुज्जिरत। यानी उस दिन क्या होगा? आसमान फट जाएगा, सितारे बिखेर दिए जाएंगे, समंदर फाड़ दिए जाएंगे, कब्रें खोल दी जाएंगी। फिर क्या फरमाएंगे अल्लाह ताला? या अय्युहल इंसान मा गुर्रका बिरब्बिकल करीम। इंसान से अल्लाह ताला मुखातिब होंगे कि तुझे किस चीज़ ने धोखे में डाला? जो इज़्ज़त वाला रब है उससे, यानी किस चीज़ ने धोखे में डाला? वही है जिसने पैदा किया, पहली दफ़ा सूरत बनाई, उसने सूरतों को जोड़ा, हरगिज़ नहीं। मतलब इंसान बदले के दिन को झुठलाता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। फ़रिश्ते गवाह हैं इसके भी। यअलमून मा तफ़अलून। वो जानते हैं जो कुछ तुम करते हो, यानी इंसान जो भी करता है फ़रिश्ते लिख रहे हैं। इन्नल अबरार लफ़ी नईम। जो नेक होंगे, उनके लिए क्या होगी? नेमतें होंगी। व इन्नल फुज्जार लफ़ी जहीम। जो बदकार होंगे, उनके लिए जहन्नुम होगी, उसमें जलेंगे बदले के दिन। वमा अदराक मा यौमुद्दीन। फरमाया ये बदले का दिन क्या होगा? सुम्मा मा अदराक मा यौमुद्दीन। फिर क्या चीज़ बताएगी आपको बदले का दिन क्या होगा? अब बता रहे हैं अल्लाह ताला कौन-सा वो बदले का दिन? यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैअ वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह। यानी जिस दिन कोई मालिक ना होगा, किसी नफ्स के लिए कोई नफ्स कुछ मालिक ना होगा, सिर्फ़ हुक्म अल्लाह के लिए होगा। उसके बाद सूरतुल मुत्तफ़िफ़ीन स्टार्ट हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैलुल लिलमुतफ़्फ़िफ़ीन अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन नास यस्तawफ़ून। यानी यहाँ पर हलाकत का बताया गया, यानी नाप-तोल में जो कमी करते हैं, वो कौन है? अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन नास यस्तawफ़ून। यानी लोगों से पूरा-पूरा लेते हैं, लेकिन लोगों को पूरा देते नहीं हैं। वज़न करते हुए पूरा देते नहीं, खुद तो पूरा लेते हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जिस दिन ये अल्लाह के सामने खड़े होंगे, ऐसे बदकारों के लिए क्या होगा? ऐसे जो लोगों को धोखा देते हैं। कल्ला इन्न किताबल फुज्जारि लफ़ी सिज्जीन। बदकारों के लिए किताब सिज्जीन में होगी। अब वो सिज्जीन है क्या? कैद खाने को कहते हैं सिज्जीन। मुफस्सिरीन के नज़दीक बदकारों का नामा-ए-अमाल सातों आसमानों के नीचे है, तह खाने में होगा। यानी वो किताब लिखी हुई है, गुनाह और सज़ाएँ हाइलाइट सब कुछ की हुई हैं। वैलुन यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन। हलाकत है उनके लिए जो दिन उस दिन को झुटलाते हैं, बदले के दिन को झुटलाते हैं। ये कौन झुटलाता है? हद से बढ़ने वाला और गुनहगार। फरमाया जब इन पर पढ़ा जाता है ना कुरान, कहते हैं ये तो पहले कोई कहानियाँ हैं। फरमाया इनके दिलों पर ज़ंग लगा हुआ है, इसीलिए ऐसा कहते हैं। हिजाब है इनके आगे, इनके दिलों पर आड़ है, ये जहन्नुम में जलेंगे। इनके बरक्स कल्ला इन्न किताबल अबरार लफ़ी इल्लिय्यीन। यानी जो नेक होंगे उनकी किताब इल्लिय्यीन पर होगी। बाद ने कहा ये 7वें आसमान पर है।